لیکن آج میں بہت سارے ان اعمال کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ میں جو کچھ موجودہ دور کے اندر خواتین اسلام کے اندر بڑھتے ہوئے رجحان کو محسوس کر رہا ہوں، اور لاشعوری طور پر اس راستے پر چلنے کے بعد ان کی زندگی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ شاید آج کے اس اجتماع میں آنے والی خواتین اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک سکیں جن کو اختیار کرنے کے بعد جہنم کا وہ ایندھن نہ بن جائیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بنیاد پر انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ پرٹیکولر مسلم سے خطاب نہیں فرماتا بلکہ سارے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خطاب کا انداز مختلف ہے۔ رسولوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الرسول فرمایا، نبی سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا النبی کہا، ایمان والوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور انسانوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الناس بھی کہا اور یا بنی آدم بھی کہا۔ اس آیت کریمہ میں رب قدیر جل جلالہ سارے انسانوں سے، پرٹیکولر مسلم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، ان سارے انسانوں سے قرآن کی یہ آیت مخاطب ہے، اور اس کے مخاطب مرد و خواتین سارے کے سارے ہیں۔ کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر نازل کیا لباس کو۔ اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رب قدیر جل جلالہ نے جنت سے دنیا میں قیام کرنے کے لیے بھیجا تو دین و دنیا کی جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا، اسی لیے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا۔ تو لباس بھی آسمان ہی سے نازل ہوا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ لباس تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تیار ہو رہے ہیں، یہ جنت سے آسمان سے لباس اللہ نے کیسے نازل فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اسی سے روئی اور ریشم اور یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور اسی سے کاپوس، اسی سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے دین و دنیا کی ضرورت جو ہے، اس کی جو حاجت ہے، اس کو بھی اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب لباس کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جملہ خواتین اسلام اب اپنی پوری توجہ کو ان باتوں کی طرف رکھیں جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ اب لباس کے نازل کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے، لباس نازل کرنے کی غرض و غایت اللہ بیان کر رہا ہے۔ یواری سوآتکم، لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے شرم کی چیزوں کو چھپاؤ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو اور اس کی تفسیر کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر جا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدیر جل جلالہ نے لباس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا۔ سوآتکم لباسا یواری سوآتکم، لباس تمہارے لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاؤ۔ پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ستر پوشی،
शर्म की चीजों को छुपाओ। अब अगर आज के दौर के अंदर हम देखें तो मकसद लिबास ही इंसान भूल चुका है। आज के दौर की खवातीन की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो मकसद लिबास ही फरामोश कर चुकी हैं। जिस तरीके से एक इंसान आज के दौर में अपनी तख्लीक के मकसद को भूल चुका, इसी तरीके से लिबास के मकसद को भी आज के दौर के अंदर फरामोश कर दिया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तो फरमाता है कि शर्म की चीजों को छुपाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लिबास नाजिल फरमाया। और दौरे जदीद के अंदर मगरिब ये चाहता है कि जितना लिबास उतार कर बेशर्मी करो उतना ही अच्छा है। आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें, आज अगर हम सोसाइटी का जायजा लें तो आप महसूस कर सकेंगे कि क्या लिबास का मकसद पूरा हो रहा है। क्या आज ये चीज नजर नहीं आ रही कि बहुत सारी खवातीन ऐसे कपड़े ज़ेबे तन करती हैं जिन कपड़ों के पहनने के बाद शर्म की चीजों के छुपाने का कोई सवाल ही नहीं होता। आज लिबास इस तरीके का ज़ेबे तन किया जाता है कि उर्यानियत गोया प्रोमोट की जा रही है और दावत नजारा दूसरों को दिया जा रहा है। लिबास के मकसद को फरामोश कर दिया गया, लिबास की गर्ज व गायत को फरामोश कर दिया गया। लिबास शर्म की चीजों को छुपाने के लिए है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, आज हम अगर औरतों के लिबास को देखें, मार्केट से लेकर शोरूम से लेकर पहनने वाली औरतों की जिंदगी में लिबास के शौक को देखें तो उन लिबास के शौक के अंदर कहीं शर्म की झलक दिखाई नहीं देती इल्ला माशाअल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, लिबास तो इसलिए था ताकि सत्रपोशी हो, लिबास इसलिए था ताकि जो है शर्म की चीजों को छुपाया जा सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ यही एक मकसद नहीं है बल्कि कुरान ने यह भी कहा सवातिकुम वरीशा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि लिबास जीनत के लिए भी है। अल्लाह अकबर, एक सत्रपोशी, एक शर्म की चीजों को छुपाना और दूसरी चीज लिबास जीनत के लिए भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, लिबास इंसान अच्छे पहने तो इंसान के हुस्न के अंदर इजाफा हो जाता है, इंसान के जमाल में इजाफा हो जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अच्छे लिबास ज़ेबे तन न करो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप कीमती लिबास ज़ेबे तन न करो, इस्लाम ये नहीं कहता आप अच्छे कपड़े न पहनो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अच्छे लिबास ज़ेबे तन न करो। इस्लाम ये कहता है जीनत भी होनी चाहिए और सत्रपोशी भी होनी चाहिए, शर्म की चीजें जाहिर भी न हो, वो छुपी हुई भी हो और अच्छा लिबास भी ज़ेबे तन होना चाहिए। आप इसी तरीके से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक की खवातीन की जिंदगी का जायजा लें और उनके लिबास का जायजा लें तो वो अपना लिबास कैसे पहना करती थी। अल्लाह अकबर, उनके लिबास की पोजीशन ये होती, ऐसा बारीक लिबास कभी किसी सहाबिया ने पहना ही नहीं है जिस लिबास से उनके जिस्म का कलर छलकता हो, उनके हाथ की कलाई छलकती हो, उनके हाथ का रंग छलकता हो, उनके बाल जाहिर होते हो, उनके कान जाहिर होते हो, उनका वजूद का जो खद्दो खाल है वो जाहिर होता हो। नहीं, इसलिए कि लिबास तो सत्रपोशी के लिए है, शर्म को छुपा शर्म की चीजों को छुपाने के लिए है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, एक नाबीना सहाबिया, उनके लिए उनके बेटे कपड़ा लेकर के आते हैं। कपड़ा थोड़ा सा मोटा था, बारीक नहीं था, मां बूढ़ी थी, ज़ईफा थी, मां के लिए बेटा कपड़े लेकर के आता है। मां ने कपड़ा नाबीना होने के बावजूद हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद अपने बच्चे से कहती हैं, बेटे ये कपड़ा मेरे लायक नहीं है। हजरत मुंदिर से कहती हैं, बेटा ये कपड़ा मेरे लायक नहीं है। बेटे ने कहा, मां ये पतला तो नहीं है, ये बारीक तो नहीं है, इससे जिस्म तो नहीं छलकेगा। मां ने कहा, बेटे कपड़ा तो मोटा है लेकिन ये स्ट्रेच वाला कपड़ा है, इस कपड़े को पहनने से ये बदन से ऐसा चिपक जाएगा जिसकी वजह से बदन के खद्दो खाल नुमाया हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा लिबास नहीं पहन सकती। मैं पूछना चाहता हूं, एक ज़ईफा औरत, एक नाबीना औरत
اللہ عز و جل کے فرمان پر اس طرح سے عمل کر رہی ہے کہ ایسا موٹا کپڑا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں طور پر ظاہر ہو وہ پہننے کے لیے تیار نہیں. اور آج معاشرے کا جائزہ لے لیجئے, آج خواتین کے لباس کا جائزہ لے لیجئے, العیاذ باللہ, اللہ رحم و کرم فرمائے, مرد کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں, لیکن عورت کے کپڑوں کا حال یہ ہے, کوئی دیکھا جائے تو اس طریقے سے کپڑے پہنتی ہے کہ آستین ہی غائب ہے, کوئی اس طریقے کا کپڑا پہنتی ہے کہ گلا ہی بڑا ہے, کوئی اس طریقے کے پائجامے پہنتی ہے کہ ٹکنوں سے کافی اوپر ہے, کوئی اتنا باریک پہنتی ہے کہ جسم کے اندر کے لباس ظاہر ہو جائیں. العیاذ باللہ. اے خواتین اسلام, اللہ کو مر کر جواب دینا ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایسا لباس جس سے جسم کا خد و خال نمایاں ہو, ایسے لباس پہننے والی عورتوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے فرمایا ان پر لعنت کرو, اور میں بھی ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہوں. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو. اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو, لیکن اسلام ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ شرم کی چیزوں کو چھپاؤ, ایسے لباس قطعی طور پر نہ پہنو جن لباس کو پہننے کے بعد ننگا پن ظاہر ہو رہا ہو. اے خواتین اسلام, میں اگر اس پر حدیث مبارکہ پیش کروں اور اس حدیث مبارکہ کو آپ اگر دل و دماغ میں آج اتار کر کے جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا, یعنی اس زمانے میں, حضور کے زمانے میں حضور نے نہیں دیکھا, لیکن سرکار فرماتے ہیں بعد میں یہ دونوں قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے. ان میں سے ایک مردوں کے حوالے سے فرمایا اور ایک عورتوں کے حوالے سے فرمایا, اور فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اور ان لوگوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہو سکے گی. عورتوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ایسی عورتیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. چند روزہ زندگی میں دوسروں کی نظر میں جچنے کے لیے, امپریشن جمانے کے لیے, مائل کرنے کے لیے, چند لمحوں کے سکون و لذت کے لیے اگر ایسا لباس زیب تن کیا گیا تو اس کا انجام کیا ہے سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں. یعنی لباس اتنا باریک, لباس اتنا موٹا بھی ہو لیکن اسٹریچ والا, جس سے جسم کا پورا خد و خال, جیسے آج کی ہماری عورتیں بڑی معذرت کے ساتھ گھروں کے اندر اب پہلے نائٹی پہنا کرتی تھی, شلوار قمیض پہنتی تھی, اب بوڑھی بوڑھی عورتیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتے, ٹریک پہن کر کے گھومتی ہیں. ان کا جگر کیسے کام کرتا ہے ایسا لباس پہننے کے لیے کہ بھائی بھی آ رہا ہے, جوان بیٹا بھی گھر کے اندر ہے, داماد بھی آ رہا ہے, باپ بھی گھر کے اندر ہے, اس میں ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہو. انہیں شرم تک نہیں آتی, انہیں اللہ کا ڈر تک نہیں لگتا, انہیں اللہ کا خوف تک نہیں لگتا. العیاذ باللہ. اور بہت ساری عورتیں شادی کے موقع پر اس طریقے کا لباس زیب تن کر کے بیڈ روم کے اندر جاتی ہیں اور وہاں کیمرے مین کو بلا کر وہ سارا ننگا پن شوٹ کرواتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس کے البم بنیں گے, خواتین دیکھیں گی, اس طرح سے نمائش ہوگی. العیاذ باللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عورتوں کے بارے میں فرماتے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا, اور حضور نے جسے جہنم میں دیکھا یقیناً اسے جہنم ہی میں دیکھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے تو فرمایا گیا 500 میل کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے, لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی.